جی السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو یہ ہے کہ اس موضوع پہ کہ ہم اللہ پاک سے کیا مانگیں، اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے۔ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ ایک دفعہ محمود غزنوی کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک مزدور کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور وہ اس بیماری میں اس کو بہت پریشانی اور تکلیف میں رہتا ہے۔ وہ ایک حکیم کے پاس چلا جاتا ہے اس دور کے، اور اس حکیم کے پاس جا کے اپنی بیماری جو ہے وہ اسے ڈسکس کرتا ہے۔ تو وہ حکیم اسے بولتا ہے کہ فلاں فلاں جڑی بوٹیاں لے آؤ اور اتنا سا شہد بھی لے آنا، تو پھر تمہاری دوائی بنے گی، تو انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں شفا دے دیں گے۔ تو وہ جاتا ہے، وہ جڑی بوٹیاں ڈھونڈ کے وہ ساری چیزیں لے کے آتا ہے، اور محمود اپنا اس کے پاس جاتا ہے حکیم کے پاس۔ تو اس کے پاس جا کے وہ جب اسے دیتا ہے تو اس کو شہد نہیں ملتا۔ وہ کہتا ہے مجھے شہد تو نہیں ملا۔ تو وہ کہتا ہے، حکیم اس سے بولتا ہے کہ شہد کے بغیر یہ دوائی بن نہیں سکتی ہے۔ اب وہ جو اس وقت موسم چل رہا ہوتا ہے وہ شہد کا موسم نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ شہد نہیں ملتا۔ وہ جگہ جگہ پہ ہر گھر کا دروازہ نوک کرتا ہے مزدور، اور اس سے شہد مانگنے کی کوشش کرتا ہے ہر بندے سے، لیکن کسی کے پاس بھی شہد موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کو شہد نہیں ملتا۔ تو اتنا کرتے کرتے وہ بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا ہے، محمود غزنوی کے دربار میں چلا جاتا ہے۔ ادھر جا کے دروازہ نوک کرتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو اندر سے ایاز کی آواز آتی ہے کہ جی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں ایک مزدور ہوں اور یہ میرا مسئلہ ہے، مجھے اتنا سا شہد چاہیے۔ تو وہ محمود غزنوی کے پاس جو ایاز ہے وہ لے کے اس کٹورے کو وہ محمود غزنوی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اس کو جا کے بولتا ہے کہ جی ایک مزدور آیا، اس کو اپنی دوائی بنانے کے لیے یہ تھوڑا سا شہد چاہیے۔ تو محمود غزنوی بولتا ہے کہ جاؤ اور سٹور سے اس کو 3-4 ڈبے شہد کے دے دو بڑے والے۔ وہ کہتا ہے جی اس کو تو بالکل تھوڑا سا اتنا سا چاہیے دوائی بنانے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ مزدور ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ مانگا ہے ہم سے، لیکن ہم بادشاہ ہیں اور ہم نے اپنی حیثیت اور اپنی شان کے مطابق اس کو دینا ہے، تو ہم اس کو اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ تو وہ اس کو 3-4 ڈبے شہد کے دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز میں نے آپ کو اس لیے شیئر کی کہ جب ہم نے اللہ پاک سے مانگنا ہے تو وہ اللہ پاک سے اس کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ ہم جب بھی مانگتے ہیں تو ہم دنیا مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا تو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ پہ وعدہ فرما دیا کہ وہ تو آپ کو مل کے ہی رہنی ہے۔ وہ دنیا جو آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی ہے، جو رزق، جو آپ کے لیے آسائشیں جو لکھ دی گئی لوہے قلم پہ، جس کا وعدہ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا، اس کے بارے میں ہی ہم مانگتے رہتے ہیں، اور ہم اپنی دنیاوی خوشیاں ہی مانگتے رہتے ہیں۔ مانگنا چاہیے، یہ بھی چیزیں مانگنی چاہیے، ملنے دعا مانگنے سے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، لیکن جو اصل مانگنے کی چیز ہے وہ اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو۔ جب آپ اللہ سے اللہ کا رحم مانگو، اللہ سے اللہ کا کرم مانگو، اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، جس بندے پہ اللہ کا کرم ہو گیا اس کے پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے، یا دنیا کی یا آخرت کی؟ جس بندے پہ اللہ کا فضل ہو گیا اس کے پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے دنیا یا آخرت کی؟ تو اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگو، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور وہ اس سے مانگنا اس کی شان کے مطابق۔ اللہ سے اللہ کا قرب مانگ لو، اللہ سے اللہ کی دوستی مانگ لو، اللہ سے اللہ کی محبت مانگ لو، یہ چیزیں مانگو۔ اپنے دنیاوی چیزوں کی چکر میں ہم لوگوں نے اللہ پاک سے جو ہے وہ صرف اللہ پاک کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی ہمیں ہمارا کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ بالکل مانگنا چاہیے، لیکن اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، نہ کہ اپنی ضرورت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ تو یہ ایک میرا ایک بہت چھوٹا سا کانسیپٹ میرا 2-3 دن سے مائنڈ میں چل رہا تھا، تو انشاءاللہ ملاقات رہتی ہے، آگے اور بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔